اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے۔ آج کے بیان کا بہت اہم عنوان، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ اللہ کے عذاب کیوں آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ہفتے میں تقریباً 10,000 لوگ زلزلے، اللہ کے عذاب اور طوفان کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، مرے ہیں۔ آئندہ آج رات میں باقاعدہ پوری تفصیل میں بتاؤں گا کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ یہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے، کیوں آتا ہے، کہاں آتا ہے۔ تو بہت تفصیل سے آج رات میں یہ بیان ہوگا، بہت اہم بیان ہوگا۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو آپ ضرور سنیں اور دوستوں کو بھی اس بیان کے سننے کی دعوت دیں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی افسوسناک خبر میری نگاہوں کے سامنے لیبیا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، لیبیا میں جو طوفان آیا ہے، سمندری طوفان، طاقتور طوفان دانیال، اس طوفان نے لیبیا کے درنا شہر کو آدھا ڈبو دیا، نصف شہر غرق ہو گیا۔ تقریباً 6,000 لوگوں کی ہلاکتیں، 6,000 لوگ مرے ہیں اور 10,000 سے زیادہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ لیبیا اس وقت بدترین تباہی کا سامنا کر رہا ہے۔ بحیرہ روم سے آنے والے طاقتور طوفان دانیال کے بعد تقریباً 6,000 لوگ ہلاک اور 10,000 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ڈیم اور پل ٹوٹ گئے ہیں۔ طوفان کے راستے میں آنے والی عمارتیں اور گھر تو زمیندوز ہو گئے، ملیے میٹ ہو گئے، اور ملک کے مشرق میں واقع ساحلی شہر درنا کا تقریباً 1/4 حصہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا شہر لیبیا کا درنا ہے۔ شدید سیلاب کے بعد انسانی اور مادی نقصانات کی گنتی جاری رکھے ہوئے، جبکہ متاثرین کی بحالی کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ درنا شہر میں 10,000 لوگ لاپتہ ہے۔ ایک بیان میں لیبیا کی فوج نے العربیہ اور الحدث کو بتایا کہ سمندری طوفان کی وجہ سے درنا شہر کا 25% سے 45% حصہ سمندر میں ڈوب گیا ہے۔ پارلیمنٹ کی طرف سے مقرر کردہ حکومت کے وزیر داخلہ نے انکشاف کیا کہ سیلاب کے نتیجے میں پورے خاندان کے مرنے کی خبریں آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ درنا میں مرنے والوں کی تعداد صرف ایک شہر درنا میں 5300 سے اوپر پہنچ گئی ہے۔ اور خبریں یہ بھی ہے کہ لیبیا سمندری طوفان 4 بڑی تیل کی بندرگاہیں کھل گئی۔ لیبیا میں تیل کی 4 بڑی بندرگاہیں ہفتے کے روز بند ہونے کے بعد دوبارہ کھول دی گئی۔ یہ بندرگاہیں ملک میں آنے والے طاقتور طوفان دانیال کی وجہ سے بند کی گئی تھی، جس سے ہزاروں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
नाज़रीन, मराकश के हालात तो आपके सामने हैं। इस दूसरी बड़ी खबर में मराकश के हालात को लेकर मैं आपको बताऊं कि मराकश में भी पिछले 6 दिनों पहले जो खतरनाक जल्जला आया, मराकश ने दुनिया को हिला दिया था। मराकश के जल्जले में भी तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोग मरे हैं। रेड क्रॉस की फौरी तौर पर $100 मिलियन इमदाद की अपील सामने आई है। मलबे के नीचे दबे अफराद के जिंदा बचने की अब उम्मीदें ख़त्म हो रही है। मराकश में तबाहकुन जल्जले के 5वें दिन मरने वालों की तादाद तकरीबन 3000 हो गई है और 6000 के करीब लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि इमदादी कारकुनान अब भी जल्जले से मुतासरा दूर दराज पहाड़ी इलाकों तक पहुंचने के लिए कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से मकामात तक अब भी इमदादी कारकुन नहीं पहुंच पाए हैं और मलबे के नीचे दबे हुए अफराद को निकालने में बड़ी दुश्वारियों का सामना है। जिंदा बच जाने वालों की तलाश की उम्मीदें अब दम तोड़ रही है। दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस ने फौरी इमदाद के लिए $100 मिलियन से ज्यादा रकम की इमदाद की अपील की है और मराकश के रेस्क्यू एहलकार गैर मुल्की टीमों और रजाकारों के ताउन से मलबे हटाने की कार्रवाइयों को तेज करने और घरों से महरूम होने वाले सैकड़ों खानदानों को पनाह देने की कोशिशें कर रहे हैं। बहुत से जल्जला जदगान को उन आर्जी पनाहों में मुश्किल हालात का सामना है जहां वो चौथी रात बाहर गुजारने के बाद पनाह ले रहे हैं। और ब्राज़ील से भी ऐसी ये खबर आ रही है कि ब्राज़ील में भी समंदरी तूफान से तबाही मची है और वहाँ पर भी तकरीबन 47 लोगों के मरने की खबरें आ रही है। 4 सितंबर से अब तक 25,000 से ज़्यादा अफराद को नकल मकानी करना पड़ा है और कम से कम 1000 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। खैर, ये ज़लज़ले, ये तूफ़ान, ये समंदरी तूफ़ान, ये हवाओं का तेज़ होना, ये सब अल्लाह के फ़ैसले हैं, अल्लाह का गज़ब है, अल्लाह का गुस्सा और अल्लाह का अज़ाब है। इसलिए आज रात में हमने यही हालात को देखते हुए आज रात में जो 9 बजे बयान होता है उसका हमने उन्वान यही रखा है कि ये ज़लज़ले, ये समंदरी तूफ़ान, या हवाओं का तूफ़ान आखिर क्यों आता है, कुरान क्या कहता है और इस बारे में प्यारे नबी क्या फरमाते हैं। आज रात का 9 बजे का बयान लाइव आप ज़रूर सुनिए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है अफ़गानिस्तान और अमेरिका को लेकर। जी हाँ, इस वक्त ये खबर आ रही है अमेरिका के साबिक़ सेंट्रल कमांड सरबराह, एक्स सेंट्रल कमांड चीफ, उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला ने अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका 20 साल से था और फिर उसके बाद जो निकला, इसकी वजह से उन्होंने कहा है कि दाइश मजबूत हो गया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल कमांड के मौजूदा सरबराह ने हालिया एक इंटरव्यू में ऐसे ही खदशात का इजहार करते हुए कहा कि दाइश 6 महीने के अंदर अमेरिका के खिलाफ बैरूनी ऑपरेशन कर सकता है। गुज़िश्ता बरस अप्रैल में रिटायर होने वाले सरबराह ने अफगानिस्तान से इनखला के दौरान सेंट्रल कमांड के सरबराह जो रहे हैं, जो मशरिक़ वस्ता, वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के कुछ हिस्सों में ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी कमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों शामिल थे। उन्होंने कहा है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है, अमेरिका के निकलने के बाद दाइश मजबूत हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये दाइश हमेशा से अमरीकियों पर उनकी सरजमीन पर हमला करने की ख्वाहिश रखते हैं। ये उनका एक बुनियादी उसूल और बुनियादी अकीदा है। अफगानिस्तान से हमारे निकलने के बाद अब हमारे लिए दहशतगर्दों से लड़ना कहीं और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज़ के आपका शुगर ख़त्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, बरतानिया से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, ये यूरोपियन कंट्रीज़ अपने आप को बहुत अखलाकमंद कहते हैं, बड़े शरीफ बताते हैं, लेकिन देखिए ये खबर बता रही है कि ये कितने गंदगियों में डूबे हुए हैं। बरतानिया से खबर आ रही है, बरतानिया में एक तहकीक हुई है, एक रिसर्च हुआ है, जिसके बाद चौंका देने वाली बात सामने आई है कि बरतानिया में 3 में से 1 खातून सर्जन को जिनसी हिरासानी यानी सेक्सुअल हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तकरीबन 1/3 खवातीन सर्जन्स को गुज़िश्ता 5 साल में साथियों ने, यानी उनके ही डॉक्टर साथियों ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ सर्जरी के जरिए शाया होने वाली इस तहकीक में कहा गया है कि बरतानिया में
جراحی کے ماحول میں جنسی ہراسانی اور حملہ عام ہو سکتا ہے۔ خواتین سرجنز کی طرف سے عصمت دری کے واقعات رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ برطانیہ میں جراحی کے شعبوں میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کے ایک گمنام آن لائن سروے کے مطابق یوں سمجھے کہ 1400 سے زیادہ جوابات کا تجزیہ کرتے ہوئے اس تحقیق کے نتائج جاری کیے گئے ہیں، اور نتیجوں سے معلوم ہوا ہے کہ ہر 3 میں سے 1 خاتون سرجن کو سیکسول ہریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اس سروے کے مطابق یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ تقریباً 90% لیڈیز خواتین اور 81% جینٹس نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ 5 سالوں کے درمیان اپنے ساتھیوں کے درمیان جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کا مشاہدہ کیا ہے۔ کام پر عصمت دری ریپ کے علاوہ دوسرے کام سے متعلق سیاق و سباق میں ساتھیوں کے ذریعے ریپ کیے جانے کی انہوں نے اطلاع دی ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ایپل آئی فون کتنا خطرناک ہے، اس خبر سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ ایپل کو آئی فون کو فرانس میں فروخت روکنے کا حکم فرانس میں آ گیا ہے، یعنی بین لگ گیا ہے اس کی خریدی بکری پر۔ امریکی کمپنی ایپل کے آئی فون 12 ہینڈ سیٹ سے خطرناک درجے میں برقی مقناطیسی تابکاری کے اخراج کی شکایت کے بعد فرانسیسی ریگولیٹر نے کمپنی کو ملک میں آئی فون 12 کی فروخت روک کر موجودہ ہینڈ سیٹس میں پائی جانے والی خامی کو حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ فرانس میں ریڈیو فریکوینسی کنٹرول کے ذمہ دار NFR نامی فرانسیسی ایجنسی کی طرف سے کی جانے والی جانچ سے پتہ چلا ہے کہ یہ ماڈل مقررہ حد سے زیادہ مقناطیسی لہروں کو خارج کرتا ہے جو انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس لیے باقاعدہ فرانس میں ایپل آئی فون 12 ہینڈ سیٹس کو باقاعدہ خریدنے اور بیچنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور باقاعدہ آئی فون ایپل کمپنی کو یہ بھی کہا گیا کہ جو چیز نقصان دہ ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اگر کمپنی نے اس چیز کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر آئی فون نے اگر یہ بات نہیں کیا تو پھر ہم مارکیٹ سے تمام آئی فون 12 کو اٹھوا دیں گے، ہٹا دیں گے۔